نہ جانے کون کون سی رسمیں کی جا رہی تھی، لیکن دانیال ان رسموں سے بیزار ہو گیا تھا۔ وہ تو آنے والے لمحات کے لیے پرجوش ہو رہا تھا۔ اپنے برابر میں بیٹھی خوبصورت نازک پری کو دیکھ دیکھ کر اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ وہ تھی بھی اتنی خوبصورت، اوپر سے لال رنگ کے جوڑے میں سر جھکائے بیٹھی دلہن بنی مسکان کی گھبراہٹ دیکھ کر وہ مسکراہے جا رہا تھا۔ میرون کلر کا لہنگا اس کے بھرے بھرے وجود پر بہت ہی دلکش لگ رہا تھا۔ پھر آخر کار دانیال کی ماں نبیلہ بیگم کو ہی اس پر ترس آیا اور وہ اپنی بیٹی زارا سے کہنے لگی، جاؤ بیٹا، بھابھی کو کمرے میں چھوڑاؤ، بہت تھک گئی ہوں گی، سفر بھی تو بہت دور کا تھا نا۔ دانیال امی کی بات سن کر خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر باہر چلا گیا اور مہمان بھی سونے کی تیاری کرنے لگے۔ زارا بھابھی کو لے کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ چنبیلی اور گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا خوبصورت کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ سبھی بہت ہی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ زارا اسے کہنے لگی، بھابھی یہ مٹھائی رکھی ہے کمرے میں، امی نے کہی تھی کہ آپ کے کمرے میں رکھوا دوں، اور یہ دودھ کا گلاس ہے۔ زارا کی بات پر اس نے سر ہلا دیا تھا۔ میرے بھائی بہت ہی اچھے ہیں بھابھی، آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں گے۔ زارا کی معصوم بات پر وہ مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ اس کا دل تو وحشت اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ ابھی وہ لمحات آنے والے تھے جن کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ خود کو ذہنی طور پر تھکا چکی تھی۔ اگر معاملہ صرف سہاگ رات کا ہوتا تو شاید وہ اتنا نہ گھبراتی، لیکن معاملہ تھا اس کے باپ کی عزت کا، جس نے بڑی شان سے اس کی دوسری شادی کی تھی، پہلی طلاق ہونے کے بعد۔ لیکن وہ سچائی نہیں جانتا تھا، سچائی صرف مسکان جانتی تھی، اور آج اس کا راز مسکان کے علاوہ دانیال کے سامنے آنے والا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے جب دانیال کمرے میں آیا۔ دلہن بنی مسکان کو دیکھ کر وہ زیر لب مسکرا دیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کی بھاری آواز جیسے ہی مسکان کے کانوں میں آئی، اس کا سر اور بھی جھک گیا تھا۔ محترمہ، سلام کا جواب دینا فرض ہے، وہ نرمی سے مذاق میں اسے کہہ رہا تھا۔ مسکان بھی مسکرا دی تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ ادھوری ادھوری سی لگ رہی تھی۔ تبھی دانیال نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مہندی سے سجے ہوئے خوبصورت ہاتھ جس پر بہت ہی گہرا کلر آیا تھا۔ وہ ان خوبصورت ہاتھوں کو دیکھ کر چومنے لگا۔ مسکان شرم سے کانپ رہی تھی۔ وہ اس کی شرم و حیا کو دیکھ کر مسکرا دیا، پھر سرگوشی سے کہنے لگا، آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اب وہ اسے باتیں کر رہا تھا، اپنے گھر والوں کی، اپنے ماں باپ کی۔ وہ کس قدر عزت و مان سے اسے بیاں کر اس گھر میں لائے تھے، لیکن ابھی جب سچائی دانیال کے سامنے آئے گی تو شاید وہ برداشت نہ کر سکے۔ اگر اس نے بھی مجھے کھڑے کھڑے طلاق دے دی یا گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اس کا چہرہ زرد سے زرد ہوتا جا رہا تھا۔ اب کہ دانیال بھی چوک گیا۔ کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ حیران تھا کہ مسکان اس کی باتوں پہ نہ سر ہلا رہی تھی، نہ ہی مسکرا رہی تھی، اور نہ ہی جواب دے رہی تھی۔ ایسے میں اس کا چونکنا لازمی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا چھپا ہوا راز سامنے آنے کے ڈر سے اس کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ دانیال کے پوچھنے پر وہ سر جھکائے کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، تمہیں اس لہنگے میں ایزی فیل نہیں ہو رہا؟ ایسا کرو، جا کر چینج کر لو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بڑا ہی ایکسائٹڈ ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے اس کی پہلی شادی تھی، اور مرد تو ویسے ہی اس رات کے لیے بہت ہی خواب سجا کے رکھتے ہیں۔ وہ بھاری دل سے اٹھی تھی۔ جیسے ہی واش روم میں گئی، سامنے ٹنگے نائٹ سوٹ کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ سارا اہتمام دانیال نے خود کیا ہے۔ وہ کوئی بہانہ کرنا چاہتی تھی، طبیعت خراب کا یا پھر کسی اور چیز کا، لیکن دانیال کا جوش دیکھ کر اسے منع بھی نہ کیا گیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ نائٹ سوٹ پہن کر واش روم سے باہر آ گئی۔ سامنے دانیال باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بڑے ہی پیار، بڑی نرمی سے اسے چھو رہا تھا، جیسے وہ گلاب کی نازک ڈالی ہو۔ مسکان اس کی باہوں میں زیادہ پرجوش نہیں تھی، اس کا دل ڈوبے جا رہا تھا۔ اور پھر وہ لمحات بھی گزر گئے، وہ قیامت خیز لمحات اب اس کے سامنے آئے تھے۔ تمہارے گھر والوں نے میرے گھر والوں سے یہی کہا تھا کہ تم استعمال شدہ نہیں ہو، تمہیں تو چھوا بھی نہیں کیا، صرف تمہارا نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں۔ اور یہ سب کیا ہے؟ اس کا لہجہ غضبناک ہو رہا تھا، آواز اتنی اونچی تھی کہ مسکان ڈر گئی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، وہ اس کی عزت کے چیتڑے اڑائیں گے۔ ابھی لوگوں کا مجمع لگ جائے گا جو سب اس پر انگلیاں اٹھائیں گے،
اس کی طبیعت پہلے سے بھی مزید خراب تھی۔ تبھی وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کو یہ سب بتانا چاہتی تھی نکاح سے پہلے ہی، لیکن مجھے ایسا کوئی موقع ہی نہیں ملا۔ میں آپ کو ساری سچائی بتا دینا چاہتی ہوں۔ بکواس مت کرو، تمہارے گھر والوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ ابھی جا کر میں اپنے باپ کو بتاؤں گا کہ تمہارے باپ نے جو پرسائی کا نقاب اپنے چہرے پہ ڈال رکھا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ یہ سب کھیل کھیل چکی ہو اور اب عزت دار بننے کا ڈھونگ کر رہی ہو۔ اس کا لہجہ بلا کا کڑوا تھا۔ دانیال کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ مسکان اس کے قدموں میں گر گئی۔ خدا کے لیے ایسا مت کیجیے گا، اگر ایسا ہوا تو میرے بابا جیتے جی مر جائیں گے۔ یہ راز کوئی بھی نہیں جانتا، صرف میں جانتی ہوں۔ اس ظالم انسان نے جو میرے ساتھ کیا، اس نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی۔ دانیال، میں آپ کو قسم کھا کے کہتی ہوں، اس میں میرے بابا اور میرے گھر والوں کو کوئی قصور نہیں، اور نہ ہی میرا ہے۔ دھیمے لہجے میں بولتی وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی، لیکن دانیال اسے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک کنوارا لڑکا تھا۔ دانیال کا باپ فرید علی مسکان کے بابا کا گہرا دوست تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کی طلاق ہو گئی ہے، جس کی رخصتی بھی نہ ہوئی تھی، تو فوراً اس نے اپنی بیٹی کو پیش کر دیا تھا۔ دانیال کے دل میں بھی کسی کا خیال نہیں تھا۔ یوں باپ کے کہنے پر اس نے ایک طلاق یافتہ لڑکی کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب اسے بتایا گیا کہ اس کا صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں، لیکن شادی کی پہلی رات اسے پتہ چل گیا کہ اس کے گھر والوں نے اسے دھوکہ دیا ہے، اسے بے وقوف بنایا ہے۔ تبھی وہ اس قدر شدید غصے میں تھا کہ فوراً ہی کمرے سے باہر جانے لگا۔ وہ اس وقت مسکان کو غصے کے مارے طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں، میرے بابا یہ دوسرا صدمہ نہ سہ سکیں گے۔ اس نے مسکان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، پھر نفرت سے اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ یہ خیال تمہیں پہلے کیوں نہیں آیا؟ سچائی کیوں نہیں بتائی اپنے گھر والوں کو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کی گئی تھی تو میں تمہیں کیسے قبول کر لوں؟ تم ایک استعمال شدہ لڑکی ہو، تمہارے گھر والوں نے تم نے ہم سب کو بے وقوف بنایا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ ایک دم ہی باہر جانے کو تھا۔ مسکان طلاق اور خوف کے صدمے کے باعث سد بد کھو کر زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ دانیال نے لب بھیچ لیے تھے، پھر اس نے مسکان کو اپنے بازو میں اٹھا کر بیڈ پہ لٹا دیا۔ وہ ہانپتی کانپتی کالج سے گھر آئی تھی۔ اس کی ماں نے بھی اس کا لال چہرہ دیکھ لیا تھا۔ کیا ہوا مسکان بیٹی؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ کچھ نہیں امی، بس گرمی بہت تھی نا، اسی لیے۔ انہیں تسلی دیتے ہوئے وہ واش روم میں چلی گئی منہ ہاتھ دھونے، لیکن اس کا ذہن پریشان تھا۔ کئی دنوں سے مسلسل کالج سے آتے ہوئے اسے تنگ کر رہا تھا۔ مسلسل کار میں اس کا پیچھا کرتا اور پھر خود بخود کار بھگا کر لے جاتا۔ یہ پچھلے 2 ہفتوں سے ہو رہا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ محلے کی 2 لڑکیاں اس کے ساتھ آتی جاتی تھی، ورنہ اسے اکیلا دیکھ کر نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے۔ اس نے گھر میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، لیکن ایک دن اہم ٹیسٹ ہونے کی وجہ سے وہ کالج چلی آئی، لیکن وہ دونوں لڑکیاں آج چھٹی پر تھیں۔ وہ اس بات پر پریشان تھی کہ اکیلے گھر کیسے جائے۔ اس کا باپ ایک پرائمری ٹیچر تھا، معمولی سی تنخواہ تھی، لیکن گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ خود امی بھی کپڑے وغیرہ سلائی کر لیا کرتی اور وہ گھر کے سارے کام نپٹا دیتی تھی۔ 2 چھوٹی بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی بھی تھا۔ ان کا انتہائی متوسط گھرانہ تھا۔ باپ کی معمولی سی تنخواہ میں ان کی پوری فیملی گزارا کر رہے تھے۔ وہ اپنے ابو کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہیں کرتی تھی، لیکن یہ بات چھوٹی نہیں تھی۔ اس کے باپ کی یہی خواہش تھی کہ ان کی ساری اولاد پڑھی لکھی ہو۔ تبھی تو مسکان بھی گریجویشن کر رہی تھی، لیکن اس دن وہ اکیلی کالج سے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے قدموں میں عجیب سی لرزش تھی، لیکن اچانک ہی وہ کار والا پھر سے پیچھے آنے لگا۔ اب تو زویا نے اور بھی تیز تیز چلنا شروع کر دیا تھا، بس اسے گھر سے اچھے خاصے فاصلے پہ اتارتی تھی۔ آگے ڈبل روڈ تھا، لیکن اس کا گھر پاس نہ ہونے کی وجہ سے سناٹا ہوتا، اور اس جگہ سے اکیلے گزرتے ہوئے وہ ہمیشہ ہی گھبراتی تھی۔ شاید وہ کار والا بھی اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ تبھی تو اچانک ہی اس نے کار روکی اور زویا کے سامنے آ گیا۔ اچھا خاصا ہینڈسم نوجوان تھا، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے ہوئے، سفید شرٹ بلیک پینٹ میں مبلوس۔ وہ پڑھا لکھا دکھائی دیتا تھا۔ کب سے اس انتظار میں تھا کہ تم سے اپنے دل کی بات کر سکوں۔ آج تو میری بات سن لو، تم نے مجھے نوٹ تو کر ہی لیا ہوگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بڑے آرام سے کہہ رہا تھا، جیسے مسکان اسے جانتی پہچانتی ہے۔ کون ہے آپ اور میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ آپ اچھی لگتی ہے مجھے، اور راستہ اس لیے روکا ہے
کیونکہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ آپ کی اتنی جرأت کہ آپ میرا راستہ روک کر مجھے دوستی کی آفر دیں؟ اس کے باپ نے اس کی ایسی تربیت نہ کی تھی کہ وہ کسی کا منہ توڑ جواب نہ دے سکے۔ اسے یوں غصے میں دیکھ کر وہ نوجوان حیران تھا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، صرف دوستی نہیں بلکہ میں تو آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے تھوڑی جان پہچان ہو جائے۔ آپ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ آپ پلیز میرے راستے سے ہٹیں اور مجھے جانے دیں، اور آئندہ کبھی میرے پیچھے مت آئیے گا۔ مسکان نے اسے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ ارے ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا نا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہیں۔ اب مسکان نے چلنا شروع کر دیا تھا۔ تبھی موٹر سائیکل پر وہاں سے گزرتے دو راہگیر رک گئے تھے۔ انہیں بھی صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نوجوان اس لڑکی کو پریشان کر رہا ہے۔ تبھی ایک آدمی اتر کر اس سے کہنے لگا، کیا ہوا بیٹا؟ کیا یہ بندہ تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ تبھی مسکان پلٹی۔ اس سے پہلے ہی شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اسے نفرت سے گھورتے ہوئے کہنے لگی، جی جی انکل، یہ کب سے میرا پیچھا کر رہا ہے اور آج میرا راستہ روک کے کھڑا ہو گیا۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ تبھی وہ ان آدمیوں سے کہنے لگا، یہ ہم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، آپ راستے سے ہٹیں۔ لیکن مسکان کا اتنا کہنا تھا کہ موٹر سائیکل سوار دونوں آدمی اسے مارنے لگے کہ وہ ایک لڑکی کو چھیڑ رہا ہے، اسے تنگ کر رہا ہے۔ مسکان اسے پٹتا ہوا دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میری خدا، یہ کیا ہو گیا؟ اور وہ جلدی جلدی کانپتی ٹانگوں سے گھر جا رہی تھی۔ پیچھے وہ دونوں آدمی اسے مار رہے تھے، لیکن اسے نہیں خبر کہ بعد میں کیا ہوا۔ وہ گھر آ گئی تھی۔ دوسرے دن اسے پریشانی کے مارے بخار ہو گیا اور اس نے کالج جانا ہی چھوڑ دیا۔ کافی دن گزر گئے۔ تب ایک دن ابو نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ اتنے دنوں سے کالج کیوں نہیں جا رہی ہو؟ کالج میں فنکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ابو میں کیا کروں گی جا کر؟ اس نے بہانہ بنا دیا تھا۔ پھر ابو کہنے لگا، ٹھیک ہے بیٹا، لیکن گریجویشن کے پیپر تم نے ضرور دینے ہیں۔ اس نے باپ کی بات پہ سر ہلا دیا تھا۔ اس بات کا ذکر کسی کے سامنے بھی نہ کیا جو پچھلے دنوں اس کے ساتھ واقعہ ہوا تھا۔ تبھی اس کی آواز ابو کے کانوں میں آئی تھی، جو امی سے کہہ رہے تھی، مسکان کا بہت ہی اچھا رشتہ آیا ہے۔ میرا ایک پرانا دوست مل گیا، اس کا بیٹا ہے، بینک میں نوکری کرتا ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے لیے اتنا اچھا رشتہ آئے گا۔ ابو کی بات پر اس کے دل میں کوئی احساسات نہیں جاگے تھے۔ پھر ایک ہفتے بعد وہ لوگ مسکان کو دیکھنے آئے تھے۔ مسکان تھی ہی اتنی خوبصورت، کالی سیاہ آنکھیں، معصوم چہرہ اور گوری رنگت۔ ادب و احترام والی پڑھی لکھی لڑکی کسی کو کیسے نہ پسند آتی۔ یوں شہراز کے گھر والوں کو بھی وہ پسند آ گئی۔ ابو ان سب سے کہنے لگے، مسکان کے پیپر ہو جائیں گے پھر وہ شادی کر دیں گے۔ تو ان کے دوست انور علی کہنے لگے، ارے شادی جب کر لینا، لیکن ابھی ہمیں نکاح دے دو۔ امی ابو حیران تھے۔ وہ لوگ ڈائریکٹ نکاح کی بات کر رہے تھے۔ پھر ابو کہنے لگے، ٹھیک ہے، مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو، پھر میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ لڑکے کا نام شہراز تھا۔ ابو نے لڑکے کو دیکھا ہوا تھا، لیکن امی نے نہیں۔ پھر چھوٹی بہن میرب امی ابو کے ساتھ لڑکے کو دیکھنے چلی گئی تھی۔ واپس آ کر وہ اس کے سامنے خوب تعریفیں کر رہی تھی۔ شہراز بھائی بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی ہینڈسم۔ آپ بھی اب بہت ہی خوش نصیب ہو، ان کا گھر بہت ہی بڑا ہے، بالکل بنگلے کی طرح، اور شہراز بھائی کے پاس تو کار بھی ہے۔ ابھی اس کے پیپر میں 5 مہینے باقی تھے، لیکن شہراز کے گھر والوں کی خواہش پر نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی۔ اس نے ابھی تک شہراز کی تصویر تک نہ دیکھی تھی۔ پھر ایک چھوٹی سی سادہ سی تقریب رکھی گئی اور وہ لال جوڑا پہن کر دلہن بن گئی تھی، کیونکہ آج اس کا نکاح تھا۔ لیکن اس دن کمرے کی کھڑکی سے میرب کے کہنے پر اس نے پہلی بار شہراز کو دیکھا تو اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ حیران تھی، یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جس نے اس کا راستہ روکا تھا۔ وہ دہک سے رہ گئی تھی۔ تو کیا شہراز جانتا ہے کہ میں مسکان ہوں، وہی لڑکی جس کا اس نے پیچھا کیا تھا کئی دنوں تک؟ یا خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ اگر میں اس کے سامنے آئی تو اس نے مجھے پہچان لیا تو یہ میرا کیا حشر کرے گا؟ وہ بجائے خوش ہونے کے بہت ہی بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن میرب اسے دیکھ کر حیران تھی۔ کیا ہوا آپی؟ آپ کو شہراز بھائی اچھے نہیں لگے؟ دیکھیں وہ کتنے ہینڈسم ہیں، اور آپ کو دیکھ کے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میرب حیران تھی، وہ کچھ نہ بول سکی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے گنگی ہو گئی ہو۔ پھر نکاح کے بعد شہراز اس کے کمرے میں آیا تھا، وہ بھی اس کے ماں باپ سے پوچھ کر۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا، جبکہ مسکان خوفزدہ تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ نرمی سے بات کر رہا تھا۔
پھر کہنے لگا تم نے مجھے ٹھکرا دیا، لیکن دیکھو قسمت نے ہم کو ملا دیا۔ وہ اس کی تعریفیں کر رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا تو مجھے بہت ہی اچھی لگتی تھی، اس لیے میں نے تمہارے لیے رشتہ بھیج دیا ڈائریکٹ۔ پھر تو جیسے وہ پرسکون ہو گئی، جو بھی خدشات اس کے دل میں تھے وہ اس وقت ختم ہو گئے۔ شہراز نے اس کا ہاتھ تھاما، پھر اس کی پیشانی بھی چومی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا تم میری ہو گئی ہو، بہت جلد ہی میں تمہیں رخصت کروا کے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ وہ شرماتی رہی، پھر نکاح کے بعد کھانا وغیرہ کھا کر وہ سب چلے گئے تھے۔ رات کو پڑھنے بیٹھی تو اس کے سامنے شہراز کی صورت آ گئی۔ سچ میں ہی اب وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، ہینڈسم، دراز قد، اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس پر اتنی مہربان ہو سکتی ہے۔ پھر اس دن ابو نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ مسکان بیٹا، میں نے تم سے پوچھا نہیں، مجھے معاف کر دو، لیکن تم خوش تو ہو نا اس رشتے پر؟ وہ شرما کے کہنے لگی ابو آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے، مجھے آپ پہ پورا بھروسہ تھا کہ آپ میرے لیے برا نہیں سوچ سکتے۔ یہ سن کر ابو کے چہرے پر بھی اطمینان چھا گیا تھا۔ اب تو اس سے پڑھا لکھا بھی نہ جاتا۔ وہ رات دن شہراز کے خیالوں میں کھوئی رہتی، بس وہ پیپرز کی تیاری کر رہی تھی۔ ضرورت کے تحت ہی کالج جاتی، باقی دن گھر میں پڑی رہتی۔ امی ابو سے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے کہ کہیں ہماری بیٹی کی خوشیوں کو نظر نہ لگ جائے۔ پھر ایک دن میرب کے ہاتھ شہراز نے موبائل بھیجا تھا کہ وہ اسے بات چیت کرے۔ اسے اچھا نہ لگتا کہ ابو کے سامنے وہ شہراز سے بات کرے، کیونکہ ابھی رخصتی نہ ہوئی تھی۔ پھر امی کے سمجھانے پر وہ اسے بات کر لیا کرتی، لیکن روز روز نہیں، کبھی کبھی۔ شہراز اس کی تعریفیں کرتا اور اسے کہتا کہ اب اسے ایک منٹ بھی صبر نہیں ہوتا۔ وہ بینک میں نوکری کرتا تھا، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، بہت ہی لاڈلا، اور مسکان اس کی پسند تھی۔ یقیناً آگے جا کر اس کی زندگی بہت ہی خوبصورت ہونے والی تھی۔ یہی سوچ سوچ کر آج کل وہ بہت ہی خوش رہنے لگی تھی۔ پھر اس دن ماموں کی بیٹی کی شادی تھی، سب شادی پہ جا رہے تھے، لیکن مسکان گھر پر ہی تھی۔ تبھی امی کہنے لگی ریحان کو گھر پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، مسکان اکیلی کیسی رہے گی؟ لیکن ریحان ضد کرنے لگا جی نہیں، میں بھی شادی پہ جاؤں گا، اور ویسے ہی اسے شادیوں میں جانے کا شوق تھا۔ امی رہنے دینا، میں رہ لوں گی گھر پہ اکیلے، ویسے بھی ابھی تو 8 بجے ہیں اور 2-4 گھنٹوں میں آپ واپس آ جائیں گے، کیوں اس کا دل توڑ رہی ہیں؟ میں رہ لوں گی اکیلے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ مسکان نے چھوٹے بھائی کی ضد کو دیکھتے ہوئے اسے ساتھ لینے کا مشورہ دیا تھا۔ یوں امی ابو اسے اکیلے چھوڑنے پر راضی نہیں تھے، لیکن شادی میں جانا بھی ضروری تھا، رشتہ داری کا معاملہ تھا، اس لیے وہ لوگ اسے گھر پہ چھوڑ کر شادی پہ چلے گئے۔ موبائل اس کے پاس ہی تھا جو شہراز نے اسے بھجوایا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے اچھی طرح دروازہ بند کیا اور خود کتاب کھول کر بیٹھ گئی، لیکن دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی اس نے موبائل اوپن کیا، شہراز نے میسج کیا تھا کیا کر رہی ہو؟ اس نے بھی میسج ٹائپ کیا کچھ نہیں، فری ہوں۔ اچھا، میں آ جاؤں کیا؟ میرا دل بھی نہیں لگ رہا بالکل بھی، نہ جانے کب تمہارے ماں باپ رخصتی کے لیے راضی ہوں گے۔ یہ میسج پڑھ کے وہ گھبرا گئی۔ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ میں اس وقت گھر پہ اکیلی ہوں۔ اچھا، کیا بات ہے؟ پھر تو میرا آنا بنتا ہے۔ اچانک ہی وہ آف لائن ہو گیا تھا اور مسکران گھبرا گئی۔ کیا سچ میں ہی شہراز یہاں پہ آ رہا ہے؟ نہیں نہیں، امی ابو بھی نہیں ہے اور میں گھر پہ اکیلی ہوں۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، پھر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی وہ یقیناً مذاق کر رہے ہوں گے۔ پھر وہ لیٹ گئی تھی کہ اچانک ہی دروازہ بجا۔ وہ حیران تھی کہ امی ابو اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے شہراز کھڑا تھا، جسے دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر شہراز ناراضگی سے کہنے لگا یار تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے میں تمہارے لیے کوئی نامحرم ہوں۔ کمال ہے یار، میں تمہارا شوہر ہوں اور تم نے ابھی تک مجھے اندر آنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ اندر آ جائیں، کہیں وہ اس سے ناراض ہی نہ ہو جائے، اس لیے اس نے شہراز کو اندر بلا لیا تھا۔ ویسے بھی وہ سچ ہی کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی نامحرم تو نہیں، ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ پھر شہراز کمرے میں چلا گیا جو اس کا اور میرب کا مشترکہ کمرہ تھا۔ مسکان کی دھڑکنیں الگ شور مچا رہی تھی، لیکن اسے کچھ اچھا بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پہلی بار وہ شہراز سے نکاح کے بعد اکیلے میں ملاقات کر رہی تھی۔ میں تمہارے لیے کچھ لے کر آیا تھا۔ اس نے اپنے کوٹ کی پاکٹ سے ایک چھوٹی سی رنگ نکالی تھی جو گولڈ کی تھی۔
مسکان دیکھ کر شرما گئی۔ کیا ضرورت تھی اس کی؟ شیراز کہنے لگا، اگر اجازت ہو تو پہنا دوں۔ مسکان نے گھبراتے ہوئے ہاتھ آگے کر دیا تھا، یہ سوچ کر کے کہ یہ کوئی غیر تو نہیں۔ انگوٹھی پہناتے پہناتے شیراز نے اچانک ہی اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ قسم سے یار، ایک منٹ بھی گزارا نہیں ہوتا، کتنا تڑپ رہا ہوں میں تمہارے لیے، لیکن تمہیں بالکل بھی احساس نہیں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ مسکان کی گھبراہٹ عروج پر تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز مجھے چھوڑ دیں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے میری۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رخصتی نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ ہمارے درمیان نکاح جیسا مضبوط رشتہ ہے، میں سارے فاصلے ختم کرنا چاہتا ہوں، پھر 2 مہینے بعد ویسے ہی تمہیں رخصت ہو کر میرے پاس آ جانا ہے۔ پلیز آج میری ان بیقراریوں کو ختم کر دو۔ وہ اسے اپنے بازوں میں دبوچ چکا تھا۔ وہ بری طرح کسمسا رہی تھی۔ شیراز اس کے چہرے پہ گستاخیاں کر رہا تھا، اور پھر کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور وہ شیطان شیراز پہ حاوی ہو چکا تھا۔ لاکھ مسکان نے اس کی منتیں کی، لیکن وہ مانا ہی نہیں، اور اس سے اپنا حق وصول کر کے ہی ہٹا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رات کی تنہائی اور اسے اکیلا دیکھ کر وہ اس پر کس قدر حاوی ہو جائے گا۔ مسکان فوراً ہی واش روم میں چلی گئی تھی۔ کافی دیر تک روتی رہی، پھر باہر نکلی۔ شیراز اسے دیکھ کر مسکرایا۔ یار تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے کسی نامحرم سے تعلق قائم کیا ہے۔ میں شوہر ہوں کہ شادی کے بعد تمہیں میرے ساتھ یہ سب نہیں کرنا تھا، لیکن شیراز ابھی رخصتی میں 2 مہینے ہیں، اگر اس سے پہلے ہی کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو؟ وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، اور ایک بات کا دھیان رکھنا، تم نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانی ہے، نہ اپنے گھر والوں کو اور نہ ہی اپنے کسی دوست وغیرہ کو۔ تم جانتی ہو کہ ایسے معاملات میں عزت کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ بس یہ بات تمہارے اور میرے درمیان رہے، کیونکہ 2 مہینے بعد رخصت ہو کر تم نے میرے پاس آنا ہے۔ شیراز کی بات پہ وہ مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ اس کے دل میں عجیب خدشات تھے۔ اس کے گال پہ تھپکی دیتے ہوئے کہنے لگا، اب تمہارے گھر والے آنے والے ہوں گے، اس لیے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ میں جا رہا ہوں، بہت جلد ہی تمہیں لینے آؤں گا دولہا بن کے۔ وہ چلا گیا تھا، اور مسکان اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ ہوش آیا تو جلدی سے دروازہ بند کرنے بھاگی، لیکن اب دروازہ بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پھر 2 مہینے ایسے ہی گزر گئے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ مسکان نے وہ بات اپنے دل میں ہی دفن کر لی تھی۔ موبائل پر کبھی کبھار شیراز سے بات کر لیتی، لیکن اچانک ہی اس کا نمبر بند جانے لگا۔ وہ میسج کرتی تو اس کے میسج کا جواب نہ آتا، کال کرتی تو فون آگے سے بند ہوتا۔ اس نے یہ بات کسی کو بھی نہ بتائی تھی، لیکن ایک دن اس نے امی ابو کی بات سن لی۔ امی پریشانی سے کہہ رہی تھی، اب تو مسکان کے پیپر بھی ہو گئے ہیں، 2 مہینوں کا کہا تھا رخصتی کا، وہ لوگ بات ہی نہیں کر رہے، آپ ہی کچھ سلسلہ آگے بڑھائیں۔ میں نے سارے جہیز کا سامان تیار کر لیا ہے، آخر کب رخصتی کریں گے وہ لوگ؟ پھر میں میرب کا بھی کچھ سوچوں، اس کی بھی شادی کی تیاری کے لیے سامان جمع کرنا ہے۔ امی کی اپنی پریشانیاں تھیں، وہ کان لگا کر دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ ابو کہنے لگے، میں بھی انور سے بات کرتا ہوں، وہ سیدھے سادے شریف انسان تھے۔ پھر 2-3 ہفتوں بعد وہ خود ان سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ انور صاحب شرمندگی سے کہنے لگے، بہت دنوں سے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا تھا توقیر صاحب، مجھے معاف کر دیں۔ اس میں اتنا شرمندہ ہو اپنے ناخالف نافرمان بیٹے سے؟ پہلے اس نے ضد کر کے یہ رشتہ کروایا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میرے دوست نکلیں گے، لیکن اس بات کی خوشی ہوئی کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں نے اس کی بات مان کر آپ کی بیٹی سے شیراز کا رشتہ طے کر دیا، لیکن وہ اتنا نافرمان ہے، اب کہتے ہیں کہ مجھے وہ پسند نہیں، میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر توقیر صاحب نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں انور صاحب؟ کیا قصور ہے میری معصوم بیٹی کا؟ تمہارے بیٹے نے ایسی بات کہی، اتنی بڑی بات، وہ بھی بغیر سوچے سمجھے؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کچھ شرمندہ سے ہو گئے، مایوسی سے کہنے لگے، میں اور میری بیوی اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئے ہیں، لیکن اس کی ایک ہی رٹ ہے کہ اسے لڑکی پہچانے میں غلطی ہو گئی۔ مسکان کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، بتاؤ، مجھے وہ لڑکی ایسی نہیں لگتی۔ آپ کی بیٹی ہے، جب آپ اتنے شریف ایماندار انسان ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی نہیں کی ہوگی۔ نہ جانے شیراز کے دماغ نے کس نے یہ بھر دیا ہے۔ توقیر صاحب نے گہری لمبی سانس لی تھی، ان کے سینے میں کہیں تکلیف سی ہو رہی تھی۔ پھر وہ فیصلہ کن انداز میں کہنے لگے، تو آپ نے کیا سوچا ہے؟ کیا آپ اپنے بیٹے کی بات مان لیں گے؟ وہ شرمندگی سے کہنے لگے، کیا کروں؟
2 مہینوں سے میں اور میری بیوی اس کے پیچھے پڑے ہیں، لیکن وہ مانتا ہی نہیں۔ کہتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، لیکن اس لڑکے کو رخصت کروا کے نہیں لاؤں گا۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ توقیر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے گھر پہنچنا دشوار ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو ساری بات بتائی۔ مسکان کی امی رونے لگی۔ کیا قصور ہے میری بیٹی کا؟ کیوں وہ اسے کردار میں خراب نظر آ رہی ہے؟ پہلے نہیں سوچا نکاح کے وقت؟ میری بیٹی کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ مسکان چھپ چھپ کر ان دونوں کی باتیں سن چکی ہے۔ خوف کے مارے اس کی حالت بری تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں ابو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، شیراز میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے گھبرا کر اس کا نمبر ملانا چاہا تھا، لیکن آگے سے موبائل بند جا رہا تھا۔ دوسرے دن اس کی روتی ہوئی آنکھیں امی نے دیکھ لی تھی۔ وہ نظریں چرا گئی، پھر کہنے لگی، تمہارے ابو بات کر رہے ہیں، تم مایوس مت ہو۔ وہ جان چکی تھی کہ مسکان نے ساری بات سن لی ہے، لیکن 1 مہینہ گزرنے کے باوجود بھی کچھ نہ ہو سکا۔ شیراز تو ان سے ملاقات کرنا اور ان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے پاس ایک ہی ضد تھی کہ وہ مسکان سے مزید آگے رشتہ قائم نہیں رکھنا چاہتا، اسے طلاق دینا چاہتا ہے۔ گھر کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا، ایسے میں گھر والے اس کے بات سے کیسے انکار کر سکتے تھے؟ کیونکہ مجبور ہو کر انہیں شیراز کے کہنے پر مسکان کو طلاق نامہ بھجوا دیا تھا۔ اتفاق سے اس دن ابو گھر پر ہی تھے۔ ان کے لیے یہ بہت ہی برا اور مسکان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ابو کے ہاتھ میں اپنا طلاق نامہ دیکھ رہی تھی۔ شیراز اسے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ وہ تو کہتا تھا کہ اس نے مسکان سے محبت کی ہے۔ یہ کیسی محبت تھی؟ اس کی خود غرضی اور مکاری سے بھری ہوئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کا دیا ہوا موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، تبھی اس نے نمبر ڈائل کیا جو اتفاق سے مل گیا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا میرے ساتھ؟ ظالم انسان، تم شیطان سے کم نہیں ہو۔ آخر میرا کیا قصور تھا؟ تبھی وہ مکاری سے مسکرایا تھا۔ بھول گئی تو مسکان؟ بھول گئی تو مسکان میڈم؟ تم نے میری بے عزتی کی تھی 2 لوگوں کے سامنے۔ ان دونوں نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، مجھے مارا پیٹا۔ میں تو تمہیں پسند کرتا تھا، تم سے دوستی کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے ان لوگوں سے پٹوایا۔ تم تو پارسا بن کے وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن وہاں پر بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے میں اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگا تھا۔ اس بات کا میں نے آج تک تم سے بدلہ لیا ہے۔ دیکھو تمہاری عزت بھی خراب کر دی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور تمہارے ماتھے پہ طلاق کا کلنک بھی سجا دیا۔ آج میں بہت ہی خوش ہوں، میرا بدلہ پورا ہو گیا۔ لگ رہا ہے کہ اس دن کی بے عزتی کا بدلہ لے کر میں نے اپنے دل کو سکون پہنچایا ہے۔ خدا حافظ۔ آئندہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ویسے تمہارے ساتھ گزاری ہوئی وہ رات میں بھولتا نہیں ہوں، قسم سے بڑا ہی لطف آیا تھا۔ وہ شیطانوں کی طرح ہنس رہا تھا اور مسکان ساکت کھڑی تھی۔ یہ تو خدا کی مہربانی تھی کہ ان گزرے ہوئے لمحات کے نتیجے میں کوئی سنگین بات نہیں ہوئی تھی۔ اگر وہ حاملہ ہو جاتی تو شاید وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، 4-5 دن تک سوگ میں مبتلا رہی۔ امی ابو پر صدمہ طاری تھا۔ پورے محلے کو خبر ہو گئی تھی کہ مسکان کو طلاق ہو گئی ہے۔ آخر کو لوگ تو لڑکی پہ ہی انگلی اٹھاتے ہیں۔ لوگ ایسے ہی باتیں کر رہے تھے تو توقیر صاحب پریشان ہو گئے۔ ایک دن اپنے دل کا حال اپنے دوست کو سنایا تو وہ مسکرا دیے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہاری بیٹی کا صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں۔ اسے ابھی بھی کمارے لڑکی کا رشتہ مل سکتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو فرید؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری بیٹی طلاق یافتہ ہے، اسے کسی نے چھوا بھی نہیں، لیکن اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے۔ کسی شادی شدہ بچوں والوں کا ہی رشتہ مل سکتا ہے اب اس کے لیے۔ ان کی آنکھیں نم تھی۔ تم ہی بتاؤ کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ کوئی بھی اتنا نیک نہیں جو میری بیٹی کو قبول کر لے۔ سب اسے بوجھ سمجھیں گے کیونکہ اس کے ماتھے پر ایک دھبا لگ گیا ہے۔ ارے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، تم میرے دانیال کے لیے مسکان کا ہاتھ دے دو، ویسے بھی میں اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ سن کر توقیر صاحب کو یقین نہیں آیا تھا۔ دانیال دیکھا بھالا لڑکا تھا، پڑھا لکھا، خوبصورت، اپنا شو روم تھا اس کا۔ ان کا دوست فرید کا گھرانہ بہت ہی رئیس تھا۔ وہ بار بار رب کے سامنے شکر گزار ہو رہے تھے۔ دونوں میاں بیوی جس قدر پریشان اور اداس سے چند لمحوں میں ان کی پریشانی دور ہو گئی، تبھی وہ خوشی خوشی گھر آئے تھے۔
مبارک ہو مسکان کی ماں، اللہ نے ہمارے لیے ایک در بند کیا تو دوسرا در کھول دیا۔ فرید نے مسکان کا رشتہ مانگا ہے اپنے بیٹے دانیال کے لیے۔ اب میں ان مکار لوگوں کو دکھاؤں گا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے، وہ بھی ایک کنوارے لڑکے سے۔ میری بیٹی کے اندر کوئی کمی نہیں، اس کا کریکٹر بالکل ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے بلا وجہ میری بیٹی کو بدنام کیا ہے۔ وہ بہت ہی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ لیکن اب انہیں ساری بات بتا دی ہے۔ لیکن آپ نے انہیں ساری بات بتا دی ہے نا کہ ہماری بیٹی ایک طلاق یافتہ لڑکی ہے۔ اس کی رخصتی نہیں ہوئی لیکن نکاح ہو چکا ہے۔ تو وہ مسکرا کے کہنے لگے، ہاں ہاں فرید کو سب پتہ ہے، وہ میرا دوست ہے، اسے نہیں پتا ہوگا تو کسے پتا ہوگا۔ میری بیٹی انچوئی ہے، بالکل پاک، وہ فرشتوں جیسی ہے۔ باپ کی بات سن کر اس کے کان پہ قیامت گزر گئی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ مکار اور شیطان انسان جس نے اپنے بدلے کی خاطر مسکان کی زندگی برباد کر دی تھی، وہ اس کی عزت لوٹ کر بھی چلا گیا تھا، بنا لوگوں کو بتائے، اور اس نے مسکان کو بھی چپ رہنے کا کہہ دیا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے کبھی بھی کسی کے سامنے زبان نہیں کھولی، اور اب جب اس کا باپ لڑکے والوں سے کہہ چکا ہے کہ اس کی بیٹی پاک ہے، تو اگر اس بات کا اس کے ہونے والے شوہر دانیال کو پتہ چل گیا تو شاید وہ بھی کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دے۔ یا خدا، کاش کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا تھا، بس نہ چلتا کہ زہر کی گولیاں کھا کے اپنی جان دے دے، لیکن ابھی اس کی اپنی زندگی تھی، اپنے ماں باپ کی عزت مزید خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو گئی تھی۔ چند دنوں میں ہی سوکھ کر کانٹا بڑھنے لگی۔ بیٹے زیادہ پریشان مت ہو، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے کتنا اچھا رشتہ بھیجا ہے، خوش رہنے کی کوشش کرو تاکہ چہرے پہ رونق آئے۔ ماں کی بات پر وہ زبردستی مسکرا دی، لیکن دل ہی دل میں ڈر رہی تھی اپنے انجام سے۔ پھر آخر کار اس کی شادی کا دن آ گیا۔ شادی والے دن وہ دلہن بن کے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب لوگ اس کی تعریفیں کر رہے تھے، اور جب میرب نے اس کے شوہر کو دیکھا تو وہ اس کے پاس آ کے کہنے لگی، دانیال بھائی تو بہت ہی ہینڈسم ہے اور خوبصورت ہے، آپ دونوں کی جوڑی بہت ہی اچھی لگے گی، خدا آپ دونوں کو خوش رکھے۔ لیکن مسکان بس آنسو بہائے جا رہی تھی۔ آخر کار اس کا دوسرا نکاح ہو گیا اور وہ رخصت ہو کے اپنے سسرال میں آ گئی، لیکن سہاگ رات میں ہی دانیال کے سامنے اس کی سچائی آ گئی تھی۔ دانیال اس پہ غضبناک ہو رہا تھا، لیکن مارے ٹینشن اور ڈپریشن کے وہ وہیں پہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جیسے ہی دانیال نے اس کے ساتھ لمحات گزارے، ویسے ہی پتہ چل گیا کہ پہلے بھی یہ لڑکی کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق بنا چکی ہے، اور یہ نکاح شدہ لڑکی تھی، تو ظاہر ہے جس کے ساتھ تعلق بنایا تھا اس کا سابقہ شوہر ہی ہوگا۔ دانیال تو اسے کھڑے کھڑے طلاق دینا چاہتا تھا سارے گھر والوں کو جمع کر کے، لیکن جب اس نے مسکان کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تو خاموش ہو گیا۔ کافی دیر بعد اسے ہوش آیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی مکمل ہوش میں نہیں تھی، مسلسل نیم بے ہوشی میں بڑبڑا رہی تھی، خدا کے لیے دانیال مجھے طلاق نہ دینا، میرے باپ رسوا ہو جائیں گے، وہ جی نہ سکیں گے۔ اس کے اوپر گہرا صدمہ تھا، وہ خاموشی سے اس کے الفاظ پہ غور کر رہا تھا۔ پھر یہ رات بڑی ہی بھاری گزری تھی ان دونوں پر۔ مسکان کو تو مارے صدمے کے کوئی ہوش نہ تھا، لیکن دانیال پوری رات جاگتا رہا۔ صبح جیسے ہی اس کی ساس کمرے میں آئی تو مسکان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اسے بہت ہی تیز بخار ہو رہا تھا۔ کیا ہوا بی بی؟ تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے، کیا کوئی بات ہو گئی ہے؟ کیا دانیال نے کچھ کہا ہے؟ وہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی، جبکہ وہ خاموشی سے چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ تبھی انہوں نے کمرہ خالی کرنے کا کہہ دیا۔ تبھی دانیال کمرے میں آیا تو وہ پریشانی سے کہنے لگی، رات کا ولیمہ ہے اور مسکان کو کتنا تیز بخار ہے، اسے تو کوئی ہوش بھی نہیں لگ رہا، کیا ہو گیا ہے آخر؟ دانیال نے لب بھیج لیے۔ اسے مسکان اور اس کے گھر والوں پہ شدید غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے نہ صرف اسے بلکہ اس کے پورے خاندان کو دھوکہ دیا تھا، لیکن ماں کے سامنے یہ بات نہ کہہ سکا۔ کچھ نہیں امی، گولیاں کھا کر ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن صبح سے دوپہر ہو گئی، شام ہونے کو آئی، ابھی تک اس کا بخار ٹھیک نہیں ہوا تھا، وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھی۔ پھر دانیال نے گھر پر ہی ڈاکٹر کو بلا لیا۔ ان کے دماغ پر گہرا صدمہ ہے، لگتا ہے کہ کوئی بڑی بات ہے جو مسلسل انہیں چوٹ پہنچا رہی ہے، یا یہ کہ جس چیز کے بارے میں یہ زیادہ سوچ رہی ہیں، کسی بھی ٹینشن سے انہیں دور رکھا جائے، ورنہ ان کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر تو مسکان کے سسرال والوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔
جبکہ دانیال ساری حقیقت جانتا تھا۔ وہ لڑکی اس بات سے ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ راز جو اس کے ماں باپ نے سب سے چھپایا ہے وہ دانیال کسی کے سامنے نہ کہہ دے۔ لیکن اس کے ساتھ کہنے لگی، بیٹا تم نے اپنی بیوی کا بہت ہی خیال رکھنا ہے۔ لڑکی پہلے ہی ایک چوٹ کھا بیٹھی ہے۔ اس کا باپ بڑا شریف آدمی ہے، اس نے برے وقت میں ہمارا بہت ساتھ دیا تھا۔ آج تمہارا باپ جو اتنا بڑا کاروبار کر رہا ہے، کبھی اس نے چند ہزار روپے بطور قرض دیے تھے، اسی چند پیسوں سے تمہارے باپ نے کاروبار شروع کیا اور آج دیکھو ہم لاکھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اس لڑکی کے باپ کا ہم پہ بڑا احسان ہے۔ دانیال تم نے اس کا بہت ہی خیال رکھنا ہے، یہ لڑکی ہیرا ہے، کیونکہ اس کا باپ جس قدر سادہ اور شریف انسان ہے یہ بھی ایسے ہی ہوگی۔ امی ان کے پورے خاندان کی بڑی تعریفیں کر رہی تھی، لیکن دانیال کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ تھی، لیکن باوجود کوشش کے وہ کسی کے سامنے حقیقت نہ بیان کر سکا۔ آخر کار ولیمہ کینسل ہو گیا کیونکہ اس کی حالت ٹھیک نہ تھی۔ ادھر مسکان کے ماں باپ بھی پریشان تھے، وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر چلے گئے تھے۔ وہ گولیوں اور دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی، پھر آدھی رات کو اس کے منہ سے بس چند الفاظ نکلے تھے، وہ بھی مسلسل نیند میں بولے جا رہی تھی، میرا کوئی قصور نہیں تھا، خدا کے لیے مجھے مت چھوڑنا، میرے باپ کی عزت خراب مت کرنا۔ دانیال سمجھ گیا اس نے اپنے دماغ پر غیرت کا صدمہ لے لیا ہے۔ تبھی ایک دم ہی اس نے مسکان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ہوش کرو مسکان، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ خدا نے جب تمہارا بھرم رکھا ہے تو میں بھی تمہارا بھرم رکھوں گا۔ تمہارا یہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گا اور نہ ہی تمہیں ڈیورس دوں گا۔ تو اگرچہ اس کے الفاظ وہ صحیح سے نہیں سن رہی تھی، لیکن اس کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ قدرتی تھے۔ دانیال خود بھی حیران ہو رہا تھا۔ اس کی پیلی رنگت، بڑی بڑی پلکوں والی سیاہ آنکھیں مکمل بند تھی، لیکن اچانک ہی دانیال کو اس سے محبت محسوس ہوئی تھی۔ اب وہ جان گیا تھا کہ کیوں سہاگ رات میں وہ اس قدر خوفزدہ تھی۔ بار بار پوچھنے کے باوجود بھی وہ اصل بات نہ بتا رہی تھی۔ پھر اس کی توجہ اور کوشش کے بعد آخر کار اگلی صبح اسے تھوڑا بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، گلابی رنگ کا سوٹ پہنے۔ اس کی ساس نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، پھر کہنے لگی، کیا ہوا مسکان بیٹی، کوئی پریشانی ہے یہاں پر؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تبھی دانیال کمرے میں آیا۔ آپ ان کے لیے سوپ بنا کر لے آئے امی، سوپ پیے گی تو تھوڑا بہتر محسوس کرے گی۔ دانیال کی نرم آواز پر وہ چونک گئی تھی۔ پھر اس کی ماں تو باہر چلی گئی اور وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں آنسو بھر کے وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی دانیال مسکرا کے کہنے لگا، پریشان مت ہو، یوں سمجھ لو کہ وہ راز میرے سامنے آیا ہی نہیں اور میں نے اس پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ میں کبھی کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گا، اس لیے تمہیں اپنے دماغ پر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، ایک دم ہی وہ اس کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں آپ کے باندی بن کے آپ کی خدمت کروں گی، کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں کریکٹر لیس نہیں ہوں، لیکن اس انسان نے میری زندگی برباد کی، میرے ساتھ زبردستی رشتہ بنایا، یہ کہہ کر کے کہ وہ جلد ہی رخصتی کروا لے گا، لیکن پھر اس نے مجھے طلاق بھجوا دی۔ میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے ساری حقیقت بتا رہی تھی۔ تبھی دانیال نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ دی، بس اب ایک الفاظ بھی نہ کہنا، آج کے بعد اس کا ذکر نہ ہی تم کرو گی اور نہ ہی میں تم سے کوئی سوال کروں گا۔ یہ حقیقت خدا جانتا ہے یا پھر تم، لیکن میں نے اس بات کو اپنے دل میں دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، مسکان کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت تھی۔ پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلانے لگا۔ مسکان کو اپنی خوش قسمتی پہ یقین نہیں ہو رہا تھا۔ پھر آخر کار 2 دن بعد اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ سب کے درمیان بیٹھی ہوئی مسکان سے کہنے لگے، اب بیٹا تمہارا بخار کب ٹھیک ہوگا؟ رشتے دار انتظار کر رہے ولیمے کا۔ یہ سن کے وہ شرما گئی تھی۔ دانیال بھی اسے دیکھ کے مسکرا دیا۔ دانیال کی ماں کہنے لگی، میرا خیال ہے کہ قرارداد کا رکھ لیتے ہیں، لیکن ولیمہ آپ سادگی سے ہی کریں گی، سادگی میں ہی بہتری ہے۔ یہ بات سن کے سب نے اتفاق کیا تھا۔ پھر اگلی شام وہ تیار ہو رہی تھی، ولیمے کا خوبصورت لباس پہنے وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بار بار دانیال کو دیکھتی جو اتنے وسیع دل کا تھا کہ اس نے اس کے سارے رازوں کو دل میں ہی دفن کر لیا تھا۔ کبھی نہ پردہ اٹھانے کے لیے دانیال کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے محبت تھی۔ ولیمے کی تقریب میں صرف قریبی رشتے دار آئے تھے، اس کے ماں باپ بھی آج اسے لینے آئے تھے۔ مسکان کی آنکھوں میں ماں باپ کے لیے چاہت تھی، محبت تھی، جو اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر جیسے پھر سے جی اٹھے تھے۔ اگر دانیال اپنا دل بڑا نہ کرتا تو شاید آج حالات کچھ مختلف ہوتے۔
ایک بار پھر سے مسکان جب طلاق کا دبا ماتھے پہ سجا کے اپنے گھر واپس ہو جاتی تو اس کا شریف پاپ بستر سے لگ جاتا۔ پھر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میکے چلے آئی، سب سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں گئی، ابو اس کے پاس چلے آئے۔ میری بیٹی خوش تو ہو نا؟ کیوں نہیں ابو، دانیال بہت ہی اچھی ہیں، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ آپ پریشان مت ہو، میں اس کے ساتھ بہت ہی خوش رہوں گی، وہ بہت ہی اچھا انسان ہے۔ وہ اپنے شوہر کی تعریفیں کر رہی تھی، اور پھر کیوں نہ تعریفیں کرتی، آخر کو اس کے شوہر نے اس کی عزت کا بھرم رکھا تھا۔ انہوں نے بڑے پیار سے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، پھر کہنے لگے بیٹی تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، جو شیطان نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا، لیکن آج دیکھو اس کی خود کی زندگی برباد ہو گئی۔ مسکان چونک گئی تھی۔ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ شہراز کی بات کر رہے ہیں؟ توقیر صاحب نے سر ہلا دیا۔ ہاں میری بیٹی، وہی مکار انسان، نہ جانے اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن کل اس کا باپ ملا تھا، وہ مجھ سے بار بار معافیا مانگ رہا تھا۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن تمہارے بیٹے نے میری بیٹی کو دکھ دیے، اسے تکلیف پہنچائی، وہ میں نہیں بھول سکتا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مسکان رونے لگی، پھر وہ کہنے لگی رو مت میری بچی، خدا بہترین انصاف کرنے والا ہے، اس کی عدالت میں سب کے لیے انصاف ہے، اور آج ہمیں بھی مل گیا۔ کیا مطلب ابو؟ میں سمجھی نہیں۔ تو مسکرا کر کہنے لگے شیراز جیل میں ہے، اس نے ایک امیر ماں باپ کی بیٹی سے شادی کی تھی، ایک دن غصے میں اس پہ ہاتھ اٹھایا تو لڑکی نے اسے باپ سے کہہ کر جیل میں بھجوا دیا، بیوی پر تشدد کے جرم میں اس پر کیس چل رہا ہے۔ یہ بات سن کر مسکان کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ ابھرا تھا، جو بھی اس کے ساتھ ہوا تھا بالکل ٹھیک ہوا تھا۔